چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی میزبان سیدہ ذاکرہ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی ٹورنٹو اور امام عصر آفیشیل SNN چینل۔ گلوبل نیٹ ورکنگ کے ذریعے ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوئے ہیں اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ روح رمضان ہے اور رمضان کی روح جو آج ہمارے ساتھ بڑی ہی پیاری اور قابل احترام شخصیت جس کا تعارف کراتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وقت کہ وہ سب سے پہلے تو یہ کہوں جو تمہیدی گفتگو ہوتی ہے نا کہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، محتاج تعارف نہیں ہے، مگر اس وقت تعارف ہم اس لیے کرا رہے ہیں کہ تاکہ آپ ہمارے اس مہمان کو پہچان سکے، ورنہ انہیں کون نہیں جانتا، کیونکہ ذکر اہل بیت ایک ایسا ذکر ہے کہ ہر عام کو خاص بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے عصر حاضر اور نئی نسل، آج جو ٹاپک لے کر آئے ہیں عصر حاضر اور نئی نسل۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور یہی ماہ مبارک رمضان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور یقیناً یہی جو پروگرام ہم لے کر آئے ہیں حوالے سے ماہ مبارک رمضان کے بہترین ہماری قابل احترام شخصیت کے ساتھ جو ہماری مہمان ہیں پروفیسر سیدہ فہمیدہ غزال کاظمی صاحبہ، جو کلکتہ سے بلانگ کرتی ہیں اور انگلش لٹریچر سے پڑھاتی بھی ہیں، اور ویسٹ بنگال میں آپ یونیورسٹی آف کلیانی میں ایز اے پروفیسر ہیں، اور آپ نہ صرف ایک پروفیسر ہیں بلکہ آپ ایک اچھی اسلامی اسکالر بھی ہیں۔ ذاکرے کا یہ شرف آپ کے خون میں ہے، اور میں کہوں گی آپ کو یہ صلاحیت آپ کی ماں سے ملی ہے۔ یہ خوبی پروردگار عالم میں جو ان کے اندر رکھی ہے، یقیناً یہ امور خانہ داری بخوبی نبھا کر اور جاب کرتے ہوئے اور تمام کام کو انجام دیتے ہوئے دینی فرائض انجام دے رہی ہیں، اور جہاں کہیں بھی میسر ہوتا ہے ذکر اہل بیت کے لیے جب بھی کوئی بلاتا ہے تو بالکل لبیک یا حسین کہتی ہیں۔ آئیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ہماری قابل احترام اور محترم شخصیت سے آپ کا جو ہم نے تعارف کرایا ہے ہم ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سیدہ ذاکرہ رضوی صاحبہ کا کہ جنہوں نے اس قدر محبت سے اتنی زیادہ عزت افزائی مجھے سے حقیر کی ہے، اور واقعی یہ ولایت اور محبت حسین کا رشتہ ہے کہ جس نے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے، اور آج اسی کے تحت ہم اور آپ یہاں موجود ہیں، اور تعارف تو ہمارا بس یہی ہے کہ ہم سب خدا کے بندے ہیں، تعارف ہمارا بس یہی ہے کہ ہم سب شیعان علی ہیں، اور حب حسین انشاءاللہ علیہ السلام اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اور بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، اور یہاں ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ اس چینل کے اور مکتب امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے جو روح رواں ہیں حاجی مہدی کربلائی صاحب کی صحت کے لیے دعا بھی مانگتی ہوں یہاں پر پروردگار سے کہ انہیں اللہ جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ اور یہاں بیٹھی جو میری بڑی بہن موجود ہیں، اتنی محبتوں سے مجھے نوازا ہے، اتنی عنایات ان کی مجھ پر ہمیشہ رہی ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ جو کام کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس کا تھوڑا سا ایک حصہ بھی اگر نبھا لیں انشاءاللہ اپنے ہی معیار پہ، اپنی سی کاوشوں میں، تو پھر بہت آسان ہو جائے گی آخرت کی منزل انشاءاللہ۔ کوشش بس یہی ہے، اور زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتے ہوئے اوور ٹو یو میم، بسم اللہ کریں۔ بس استقبال کرتے ہیں اور اس چینل
ग्लोबल नेटवर्किंग के जरिए आपके साथ मौजूद हैं हैदर टीवी टोरंटो, जो कि फ़रोग़ तालीमात अहले बैत अत्हारहमुस्सलाम लोगों के घरों तक पहुंचा रहा है। उसी तरह से मकतब इमाम असर का ये ऑफिशियल चैनल इमाम असर, नाम ही इमाम असर, इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ माशाअल्लाह। मंसूब है। उसी तरह से बॉम्बे से एक और चैनल है एसएनएन चैनल, जो कि जिसके सरबराह हैं बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत, जिनका नाम लेते हुए हमेशा मुझे बड़ी खुशी मैसर होती है, क्योंकि एक कौम के ऐसे भी मिल्लत इस्लामिया के फिक्रमंद आलिम दीन जो इस चैनल के सरबराह हैं, जिनका नाम रईस उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के चीफ जो हैं मौलाना असलम रिजवी साहब हैं। माशाअल्लाह जी। इसी तरह से उलमा अगर इस तरह से काम करते रहे तो मैं समझती हूँ कि बहुत बेशक बेशक है हमारी। और हमारे वफा साहब जो हैं इस चैनल को जो है बिल्कुल इसके राइटर कहेंगे तो चलेगा, इसके डायरेक्टर कहेंगे तो चलेगा, वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं बखूबी। और इसी तरह से जो चैनल है, जो टीवी है हैदर टीवी, जो जिसके थ्रू अभी इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये भी जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, ये टीम हमारी जो है इतनी बेहतरीन टीम है कि जॉब करते हुए, सब कुछ करते हुए इन्होंने जो सोचा है, तो ये मैं समझती हूँ कि परवरदिगार आलम ने जो सेलेक्ट किया है, चुना है हम जैसे अफरादों को, शायद इस काबिल नहीं है, मगर परवरदिगार ने अगर चुना है तो हम जरूर जो परवरदिगार चाहता है हम जरूर वो काम करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है। आज आपको टीवी पर भी लोग देख रहे हैं, आज चैनल्स के जरिए आप जा रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये फिक्र जो है यकीनन, लम्हे फिक्र अगर जिंदगी में हमारे हो तो यकीनन हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, हम उनके घरों तक पहुंच सकते हैं। और न्यू जनरेशन आज की जो यूथ है, क्योंकि ये आज ही के जो जवान हैं ये सिपा सालारे इमाम मेहदी आखिर ज़मान है, और कल के जो बच्चे, जो औलादे हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम मुफीद और कारआमद साबित हो। और यकीनन मुझे एहसास है इस बात का कि आज आप जो भी बयान फरमाएंगी तो ये प्रोग्राम आज नाजरीन देख रहे होंगे। नाजरीन यकीनन इतने चैनल्स के जरिए आपके दरमियान आ रहे हैं, टीवीज के जरिए हम आपके सामने आ रहे हैं, तो यकीनन आप इस वक्त हमें देख रही हैं। और देखिए कि हमने एक जो फिक्र है, जो गौर करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए, जैसे कुरान का आज इस महीने में नज़ूल हुआ है, तो यकीनन कुरान मजीद आप जब पढ़ते हैं तो फिक्र, तदब्बर और गौर करना बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से हर लम्हे फिक्र हमारी जिंदगी को बदल दे सकता है। और कुरान मजीद की एक आयत हमें बता देती है कि हमें क्या करना चाहिए। कुरान की एक आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। परवरदिगार फरमाता है कुरान मजीद के जरिए कि ऐ लोगों, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम के ईंधन से बचाओ। तो इसी के सबब इस आयत के जुमरे में आज जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं समझती हूँ कि ये कारआमद साबित होगा और आप सब मुस्तफीद होंगे। लिहाजा आज का जो उन्वान है आपके सामने फिर से दोबारा दोहराती हूँ कि असरे हाजिर और नई नस्ल। यकीनन नई नस्ल के बारे में आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और बहन से, हमारी छोटी बहन से मेरी एक इल्तिजा है कि इसी टॉपिक को जो हमने उन्वान करार दिया है, इसी के जुमरे में अगर आप कुछ बयान फरमाएंगी, रोशनी डालेंगी तो बहुत बेहतर होगा। जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बगैर देर किए हुए मौजू पर आते हैं कि ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके बारे में गौर व फिक्र करना हमारा शरई और अखलाकी फर्ज है। देखिए, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बहुत प्यारी सी हदीस है, बहुत मुख्तसर है, लेकिन क्या कमाल इमाम के कलाम का कि इख्तिसार में समंदर है हिदायत का, कि जहां मेरे मौला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इफ्के तस्तब से के गौर और तदब्बर करो, फिक्र करो, सोचो, कॉन्टेम्पलेट करो ताकि तुम समझ सको। सोचो ताकि तुम समझ सको, फिक्र करो ताकि तुम समझ सको, गौर करो, तदब्बर करो ताकि तुम समझ सको। और ये जो महीना है कुरान मजीद के नुज़ूल का, ये मुबारक महीना, ये मग़फ़रत का महीना, ये रहमत का महीना, ये वो महीना है कि जिसका नाम ही उस लफ्ज से आता है कि जिसके माना है जला देना।
یعنی سوکھی ہوئی خشک لکڑیوں کو جس طرح آگ جلا دیتی ہے، یہ مہینہ اسی طرح گناہوں کو جلا دیتا ہے. لہٰذا اس مہینے میں ایک شرعی فرض ہمارا بنتا ہے، اور چونکہ ہمارے اوپر اللہ نے آئندہ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری، اور یہ جو حاضر نسل ہمارے پاس ہے الحمدللہ، یہ جو نعمت عظیم ہمارے پاس ہے، اس کی تربیت کی یہ اہم ترین عظیم ترین ذمہ داری ہمارے اوپر دی گئی ہے. لہٰذا ہمیں اخلاقی جو ہمارے فرائض ہیں ان کے ماتحت بھی اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے کہ یہ عصر حاضر جو ہے اس میں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس میں خود ہماری جو نئی پیڑھی ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کی مشکلات کیا ہیں. دیکھیں، بچوں کو مسلسل ایڈمونش کرنا یا ان سے ہر وقت یہ کہنا کہ آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، اس سے معاملہ کبھی درست نہیں ہوگا جب تلک کہ ہم ان کے سامنے مثال بن کر نہیں آئیں گے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں. دیکھیے، اگر آپ کسی بھی سیٹ آف پیرنٹس سے، والدین سے آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے کیا کیا، تو وہ یہی کہیں گے کہ جو بہترین ممکن تھا ہم نے کیا، اور بے شک کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، لہٰذا چوک ہم سے ہو جاتی ہے اور ہم ہر چیز کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے. اور جہاں ہماری اولاد کا معاملہ آتا ہے یا ان کا معاملہ آتا ہے کہ جو ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس آبجیکٹو تھنکنگ جو ہے وہ نہیں رہتی ہے، یعنی ہم عقل سے کم اور جذبات سے کام زیادہ لیتے ہیں. تو یہ جو نقصان ہے نا، اس کو دور کرنے کے لیے میں چھوٹا سا ایک نسخہ اپنی حقیر حیثیت سے جو میرے ذہن میں آتا آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں کہ یہ مہینہ نزول قرآن مجید کا ہے، کلام پاک کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ نے ایک سورہ رکھا ہے کہ جو سورہ انسان کہلاتا ہے، اور اس میں پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہتا ہے؟ حل اتى انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ ہم نے جب انسان کو بنایا اس کے پہلے ایک ایسا زمانہ تھا، ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. وہ قابل ذکر نہیں تھا. He was nowhere. اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کی کوئی ورتھ نہیں تھی. ویلیو اور ورتھ چھوڑ دیجیے، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اس کا کوئی بھی خیال نہیں تھا. اور پھر کیا کہتا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا کیسے؟ کہ ہم نے اسے ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کس لیے؟ کہ ہم اس کا امتحان لے سکے. اور عدل کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ ہم نے اسے سمیع بنایا، ہم نے اسے بصیر بنایا، ہم نے اسے سننے والا بنایا، اور ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا. تو اللہ سورہ دہر میں جو ایک سورہ ہے انسان کے لیے، اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اس کے پہلے ایک ایسا دور تھا انسان پر کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا. So the nothingness of our existence، اللہ کتنی آسانی سے کہہ رہا ہے. یہ اس کا کبر ہے جو اس طرح سے وہ گفتگو کر رہا ہے، کیا انداز ہے. اور اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ ہم نے اسے ایک ملے جلے نطفے سے اس دنیا میں پیدا کیا کہ ہم اس کا امتحان لے سکیں کہ وہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور پھر کیا کہتا اللہ کہ ہم نے اسے سمیع بنایا اور بصیر بنایا، یعنی وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. دیکھیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جو دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، وہ سنا ہوا علم ہوتا ہے اور آنکھوں دیکھی جو شہادتیں ہیں، جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اسی لیے تھیوری اور پریکٹیکل دونوں آج ہر سبجیکٹ کا حصہ بنے ہوئے. کتنی لطافت ہے اس بات میں کہ اللہ نے کہا کہ اتنے سارے صلاحیتوں سے انسان کو نوازا. بھائی، ہوا سے خمسہ ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ جہاں علم کی بات آئے گی، جہاں معرفت کی بات آئے گی، جہاں اپنے کو پہچاننے کی بات آئے گی، جہاں مجھ کو پہچاننے کی بات آئے گی، تو انسان کے لیے یہ دو چیزیں میٹافور بن گئی ہیں یہاں پر کہ وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے. اب یہ ساری باتوں کو اگر ہم سمیٹ کر ایک جگہ لے آئیں تو تین سوال بنتے ہیں کہ جس سے ہماری زندگی جو ہے بہت بہتر بن سکتی ہے، اگرچہ ہم غور و تدبر کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. اور وہ تین سوال یہ ہیں کہ ہم آئے کہاں سے ہیں.
اور اب جو ہم یہاں ہیں تو ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے, اور اب جو ہم یہاں ہیں اور اپنے مقصد کو پہچان لیں یا اس کو پہچاننے کی کوشش کریں, اس کے بعد ہم یہاں سے کہاں کو جائیں گے. یہ 3 سوال جو ہے نا, اس میں انسان کا کل ایگزسٹنس جو ہے وہ سمٹ کے آ جائے گا اگر انسان ذرا سا سوچ لے. میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ ہمیں مثالیں قائم کرنی ہے. دیکھیے یہ جو زمانہ ہے, ہماری نئی نسل جو ہے, اس کے ساتھ ایک بڑا معجزہ یہ ہوا اس زمانے کی وجہ سے, اور یہ خرابی بھی یہی ہے اور اچھائی بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر بحیثیت انسان, بشر ہونے کی حیثیت سے جو انسان کی طبیعت میں تجسس یا کیوریوسٹی رہتی ہے, وہ ہمارے اندر بھی تھی, ہمارے اجداد میں بھی تھی, اور ہمیشہ رہی ہے فرام ڈے ون. وہ چیز کبھی بدلی نہیں ہے. لیکن اب کے زمانے میں یہ ہے کہ یہ تجسس جو ہے وہ لمحوں میں, منٹوں میں ختم کر دینے کے ذرائع موجود ہیں. یعنی سوال ذہن میں اٹھتا ہے اور اس کا جو ایک صحیح جواب ہے وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے. It's just a matter of a few seconds and a few clicks and you get the answer. یہ جو فرق ختم ہو گیا ہے نا, اس کی وجہ سے بچے ہمارے اب اور زیادہ اپنے اندر تجسس بھی پاتے ہیں. اب ان کی عمریں چاہے جتنی ہو, عقل ان کی پہلے مکمل ہو جا رہی ہے, شعور پہلے پا جا رہے ہیں, ان کے ذہن پہلے بلوغ پا جاتے ہیں. تو یہ جو ایکسپوجر ہے چیزوں کو, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس سب انفارمیشن میں کہ جو چاروں طرف سے ہمارے بچوں کو گھیری ہوئی ہے, اس میں ان کا دھیان ہمیں کس طرف لگانا ہے, انہیں کس طرف متوجہ کرنا ہے. اگر ہم یہ کر سکے تو ہی ہم نے اپنی یہ ذمہ داری نبھائی ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر میں اپنے بیٹے سے یہ کہوں کہ خبردار آپ موبائل فون یوز نہ کریں, تو یہ زیادتی ہے, یہ انصاف نہیں ہوگا اس کے ساتھ, یہ عدل نہیں ہوگا. میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ بہت بڑی فکر ہے جو آپ نے ابھی جو بیان کی ہے نا, ابھی ایک جملہ جو آپ نے کہا ہے کہ پہلے بالغ ہونے سے پہلے ہی ذہن بالغ ہو رہے ہیں. بالکل بہت بڑی یعنی ایک ہمارے بچوں کے لیے نہیں بلکہ ایک زہر کی طرح جو آج ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے, یعنی جتنا دور جدید ہے اور دور جدید کے آلات ہمارے ہاتھوں میں ہیں, اور بہترین آپ نے جو ماشاءاللہ وضاحت کی. جی جاری رکھیں. بہت شکریہ. اور اس بات سے آپ یقیناً متفق ہوں گے کہ جب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو 2 چیزیں ہمیں کرنی ہے. وی ہیو ٹو اسٹے اہیڈ اینڈ وی ہیو ٹو اسٹے ابریسٹ. یعنی بچوں سے ایک قدم آگے بھی رہنا ہے مگر ان کے ساتھ بھی رہنا ہے. بے شک بے شک. دیکھیے اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ نئی نسل جو ہے نا, ہم ان کو ہمیشہ دیکھ کر ایک ہی شکایت کرتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم بڑی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم نے تو لائبریریز میں جا کر ایک کتاب اٹھا کر پڑھی ہے, آپ کو تو PDF مل جاتے ہیں, ہمیں تو یہ کرنا پڑتا تھا, ہمیں تو وہ کرنا پڑتا تھا, ہم نے تو اس طرح سے محنت کی اور ہم نے تو اس طرح سے محنت کی. دیکھیے ان کے چیلنجز دوسرے ہیں. ان کے چاروں طرف یہ جو دنیا اپنی تمام دقتیں لے کر, اپنی تمام کمپلیکسٹیز لے کر حاضر ہوئی ہے, اس میں جو بوکھلاہٹ ان کے سر پر طاری ہوتی ہے, یقین جانیے اگر اخلاقیات کی سیکھ ہم انہیں نہیں دیں گے تو پھر ہم انہیں بڑے خدشوں کے سامنے تنہا چھوڑ دیں گے. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری کہ ہم سمجھیں کہ کس طرح سے ان کو آگے بھی لے جانا ہے اور ان کے ساتھ بھی کھڑے رہنا ہے, انہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دینا ہے. جی, ٹیکنالوجی کا یہ جو دور رہا ہے کافی پیچھے ہے انڈیا, اور تقریباً سمجھیے کہ بیرونی ممالک میں آج آپ دیکھیں گے نگاہ اٹھا کر تو چین سے لے کر یعنی برطانیہ بولیے آپ, یا تمام تر بیرونی ممالک جتنے بھی آپ سوچیں گے, تو وہاں پر آج جو ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں آئی ہے بہت بعد میں آئی ہے, مگر وہاں ہم سے بھی پہلے آ چکی ہے, اور اس کے زمانے کے برے اور اچھے اثرات ہمارے سامنے ظاہر بھی ہو رہے ہیں. آج ہماری جو نسل تباہ ہو رہی ہے, کہتے ہیں نا کہ اب کے یہ دور میں تو ہمیں جو پینڈیمک کے دور میں سمجھیے کہ 2019 سے لے کر اب تک ابھی جو ہم بھگت رہے ہیں, بہرحال ہمارا جو انڈیا جو سب سے زیادہ پیچھے تھا ٹیکنالوجی کے دور میں, تو ان 3 سالوں میں تو میں سمجھتی ہوں بہت آگے بھی نکل گیا ہے. جو بچے کبھی موبائل استعمال نہیں کرتے تھے انہیں آج آن لائن اسٹڈی کرنی پڑ رہی ہے. اور پینڈیمک کے زمانے میں جو بالکل لاک ڈاؤن تھا, بالکل سب کچھ بند تھا, بیرونی ممالک میں تو عادت تھی
मगर हमारे यहाँ आदत नहीं थी। मगर हमारी आज नस्ल तबाह हो रही है, आज सिर्फ हमारी कंट्री की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में तकरीबन दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच चुकी है। इसलिए तो असर हाजिर, असर कहते हैं वक्त को, और आज का हाजिर वक्त क्या है, इस पर आपने बहुत अच्छे से रोशनी डाली है। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आपके जहन की दाद देती हूँ कि इतनी कम उम्र के बावजूद और इतनी बिजी रहती है, शेड्यूल आपका माशाल्लाह से बहुत, यानी आपके शहर से दूर आप यानी कि आपकी जॉब है, और फिर आपकी अप डाउन होने के बावजूद, घर के तमाम तर उमूर खानादारी करने के बावजूद, उसकी जिम्मेदारी अदा करने के बावजूद, आप फिर भी जिक्र अहले बैत के लिए हमेशा कोशा रहती हैं। और कभी भी आपकी जब भी जरूरत पड़ेगी है इस प्रोग्राम में आपको आना ही है, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम अभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने ऐसी वसी हमने टॉपिक छेड़ी है कि जितनी गुफ्तगू करेंगे उतनी कम है। ये डिस्कस हमारा जो हो रहा है आज, नाजरीन आप सुन रहे होंगे, और यकीनन इस वक्त जरूरत है सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि हमारी जो जुबान है इस वक्त जो हम कहने जा रहे हैं वो तमाम तर हर उम्र के बच्चों के लिए जरूरी है कि वो सुने, यूथ के लिए जरूरी है कि वो सुने, वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो सुने, नाना नानी दादा दादी जो भी घर में मौजूद है इस प्रोग्राम को देखें जरूर, सुने जरूर। अभी लाइव चल रहा है, लाइव के बाद भी ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। बराए मेहरबानी ऐसी गुफ्तगू को सुने, लोगों तक शेयर करें। हम सिर्फ शेयर करने के लिए, लाइक पाने के लिए या सब्सक्राइब के लिए हम ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आज तालीमात अहले बैत को दर दर पहुंचाना हमारा फरीजा है, क्योंकि वक्त का इमाम असर हाजिर है, और असर हाजिर का असर इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरजक हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। क्या होगा जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा, और असर हाजिर की नस्ल को देखकर इमाम रोएंगे, और आज भी रो रहे हैं। क्यों इमाम का ज़हूर नहीं हो रहा है, इमाम क्यों पर्दा गैब में, और कितने साल हो गए। अभी अभी शाबान गया, हमने बड़ी एहतिमाम के साथ में आमाल किए, इमाम को याद किया, इमाम को अरीज़े ख़त लिखे, उनको बुलाने की कोशिश की, मगर क्या हमने अमलन कोशिश की? नहीं नाजरीन, हमने अमलन कोशिश नहीं की। यही तो है कि शब जुमा आ जाता है, इमाम ज़माना हमारे फाइल्स को देखते हैं, हमारे नए अमाल को देखते हैं और रोते रहते हैं। क्या हमने किया है? तो यकीनन घरों में रहने वाली वो तमाम ख़वातीन जो जॉब नहीं कर रही है, नौकरी नहीं कर रही है, घर में तो है, उनकी सबसे बड़ी नौकरी वो है जो परवरदिगार आलम ने उन्हें अता की है। एक माँ होने के नाते ये ओहदा जो दिया है वो घर की प्रोफेसर है, घर में अपनी नस्ल को अपनी आगोश में जो परवान चढ़ा रही है, यकीनन वही तो सिखाती है। अल्लाह एक है, पंजतन पांच है, इमाम 12 है, मासूम 14 है, यही सिखाती है उंगली पकड़कर मकतब तक, मदरसे तक और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना। तो एक माँ जो होती है जाहिल रहकर भी पढ़ा सकती है। पहले जमाने में स्कूल्स नहीं होते थे तो क्या हुआ, मगर माँ कहती थी मैं स्कूल नहीं गई, मैंने नहीं पढ़ाई की, मैं अंगूठा छाप हूं तो क्या हुआ, मगर मेरा बेटा अंगूठा छाप नहीं रहे, वो पढ़ाई करे, आगे जाए। तो इस दौर में, दौरे हाजिर की इतनी बेहतरीन टॉपिक असर हाजिर है, और नई नस्ल, किस तरह से इस नस्ल को हम बचाएं। नस्ल कुशाई हो रही, नफ्स कुशाई हो रही, नफ्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये जंगे खामोशा जो हम देख रहे हैं, हमारी जो आंखें देख रही हैं, यकीनन जो कासा ने खुदा, ओलिया ने खुदा, बंदगा ने खुदा, हम उनकी सर नहीं ला सकते हैं, मगर एक खातून होने के नाते, एक माँ होने के नाते हम कौम की औलादों को बचा तो सकते हैं। यकीनन हमारी प्यारी सी बहन जो हमारे दरमियान में है, और सवाल पे सवाल हम किए जा रहे हैं और करते रहेंगे, और अगला सवाल मुझे यकीन है कि इसका जवाब भी आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज से और गौर और फिक्र तदब्बुर के जरिए आप सामने लाएंगे, क्योंकि कुरान के हवाले से, कुरान की आयतों के हवाले से आपने बेहतरीन साख्त जो इंसान की बताई है। यकीनन एक मिले जुले नुत्फे से एक इंसान की खिलकत परवरदिगार आलम ने की है, तो यकीनन जब वो पहले क्या जानता था, उसे पानी पीने का सलीका भी नहीं आता था। ये इल्म ही है जो हमें पानी पीने का सलीका भी सिखा रही है, ये इल्म ही है हमें ग़िज़ा खाने का सलीका सिखा रही है। यकीनन हमारी ग़िज़ा अगर पाक और पाकीज़ा हो तो चाहे दौरे हाजिर में जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, हमारे बच्चे जरूर बचे रहेंगे यकीनन। और आप जैसे टीचर्स अगर मौजूद रहेंगे तो मुझे यकीन है आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना कॉलेज में, तो यकीनन वो हर कौम के होंगे, हर जात के होंगे,
جی تو آپ جو پڑھاتی ہوں گی ضرور ان کے ذہنوں تک جاتا ہوگا میری بہن. ٹیکنالوجی یہی ہے انشاءاللہ. جو اثرات ہماری زندگی پر پڑے ہیں تو اس میں اچھے اثرات اور برے اثرات, اس کے جی بارے میں آپ روشنی ڈالیے گا پلیز. جی بہت ہی بہترین آپ نے ایک جسٹ دیا اس بات کا, اور آپ کے اس بیان سے میں ایک فریز بورو کر رہی ہوں. جنگ خاموشہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ جو سائلنٹ ایک وار ہے ہر محاذ پر کھولی ہوئی ہمارے مکتب کے خلاف. دیکھیے کہنا آسان ہے that we are being victimized, اور ہر وقت یہ سوچنا کہ پوری دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے, بے شک ہے. یہ ایک خالی دعویٰ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس دور جدید میں جتنی برائیاں ہیں, اگر کوئی مکتب ہے, اگر کوئی فکر ہے, اگر کوئی طرز عمل ہے, اگر کوئی کرداروں کا, نورانی کرداروں کا ایک مجموعہ ہے, تو سوائے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کوئی نہیں. اور بحیثیت وہ قوم, بحیثیت شیعان حیدر کرار, اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں کہ جن کے پاس یہ مورل ججمنٹ موجود ہے, تو یہ دعویٰ خالی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو برائی دنیا میں پھیل رہی وہ دراصل ہماری دشمنی کر رہی ہے, یہ نہ سوچئے کہ اگر میرے گھر کے پاس رہنے والے پڑوسی کا بچہ بگڑ رہا ہے تو بگڑا کرے, ہمارا کیا جاتا. نہیں, کیونکہ اثر ایونچولی آپ کی فیملی تک بھی آنا ہے. ہرگز یہ نہ سوچیے گا. دیکھیے بہت آسان ہے اگر ہم اس بات کو سمجھے. ایک میں یہاں مثال دوں گی, جنگ خاموشہ میں ہمیں کیسے جینا ہے, ہمیں جنگ خاموشہ میں کیسے جینا, اس دور کو ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ بہت آسان ہو جائے گا اگر ایک اینالوجی میں دے دوں. میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں کچھ بھی نہیں جانتی, حقیر ہوں, بس ایک کوشش سی ہے میری. یہ سن لیجئے کہ اگر آپ کسی کے ہاتھ میں ایک چھری تھما دیں کہ جس کی دھار تیز ہو, اور اسے یہ پتا ہی نہ ہو کہ دھار کس طرف ہے, تو وہ کسی کا بھی نقصان کر سکتا ہے, وہ خود اپنا بھی نقصان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہمارے بچے اب مجبوراً اس چیز سے ایکسپوزڈ ہیں, تو ہماری مسلسل کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کرتے رہیں. اور اصلاح ڈانٹ کے نہیں ہوتی, میں بارہا اس بات کو سمجھا رہی ہوں. خدا را اس بات کو سمجھیے کہ اصلاح ڈانٹ کر نہیں ہوتی, حقوق چھین کر نہیں ہوتی, ڈپرائیو کر کے نہیں ہوتی ہے, بلکہ آپ جب وہ چھری بچے کے ہاتھ میں دیں تو انہیں سمجھا دیجئے کہ دھار اس طرف ہے بیٹا, اور اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اور پھر ہٹ جائیے نہیں, نظر رکھیے. یعنی کسی بھی لمحہ آپ کا ذہن جو ہے اس چیز سے غافل نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہاں پر بیٹھی ہماری جو محترم ہوسٹ ہے, اور خود جو ایک بہترین ذاکرہ ہے اور ایک بہت ہی سلجھی ہوئی انسان ہے, میں نے جتنی مرتبہ ان سے گفتگو کی ہے, میں نے یہی پایا ہے کہ بہت فکر مند ہیں. انہوں نے ایک بہت پیاری بات اس وقت یہاں پر کہہ دی کہ ہمارے بچے جو ہے نا, وہ اس وقت جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ بوکھلاہٹ میں پاتے ہیں, کیونکہ یہ دنیا جو ہے ان کے خلاف محاذ کھولی ہوئی ہے. مے بی ان ناٹ ایز مینی ورڈز, لیکن یہی آپ کہنا چاہ رہی ہوں گی کہ دنیا جو ہے وہ ان کے خلاف محاذ کھول کر کھڑی ہوئی ہے, اور ایسے میں یہ خود کو تنہا اگر پائیں گے تو مشکل ہے. آپ نے جیسا کہ کہا کہ دیگر ممالک میں, آپ نے کہا نا کہ یہ چیزیں جو ہیں ہو رہی تھیں, تو ان کا ایولیوشن ٹورڈز ٹیکنالوجی آہستہ 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 عادی ہوئے, اور تب جا کر آج ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور ان کو یوز کرنے کی عقل چاہے ہو, صلاحیت چاہے ہو سکتا ہے, لیکن سپرویژن کی بہرحال انہیں بھی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بالخصوص بر صغیر میں, انڈین سب کانٹیننٹ میں, یہ جو ہم نے دیکھا ہے, یہ دور آیا ہے کہ جہاں یعنی بائی فورس ہمیں یہ کرنا پڑا ہے, امپیریٹو ہو گیا ہے, سب کے لیے ضروری ہو گیا, سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں بچا کہ اب ہم جو ہے ٹیکنالوجی سے ہی اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتے تھے. اس دور کو ہم نے دیکھا, اور واقعی بہت مشکل ہے سمجھنا کہ کس وقت پڑھائی ہو رہی ہے اور کس وقت تفریح ہو رہی ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھری کو لے کر, میں نے ایک ایگزامپل دیا نا آپ کے سامنے, کہ اگر اس کو لے کر انسان کو اتنا محتاط رہنا چاہیے, تو پھر یہ اتنی کمپلیکس چیز ہے کہ جو ایک ایسی کھڑکی ہے کہ جس سے آپ کو پوری دنیا نظر آتی ہے, پوری دنیا نظر آتی ہے. ایک ایسی کھڑکی ہے کہ اگر کھل جائے تو علم کے سمندر کھل جائے. بس اپنے بچوں کو بتانا یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. مگر پھر یہ بچے ہیں,
ساری پرائیویسی سیٹنگز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ کو مسلسل پاسورڈز کا خیال رکھنا پڑے گا ایک ماں ہونے کی حیثیت سے. دیکھیے اگر میں آج اپنے فون میں ایک پرائیویسی سیٹنگ کر دوں کہ جس کو میرا بچہ نہ کھول سکے, تو ہو سکتا ہے ابھی نہیں لیکن 1 برس 2 برس بعد مجھے اس کی پرائیویسی تک کوئی ایکسس نہیں ملے گا. بے شک صحیح کہا آپ نے, کیونکہ میں نے مثال قائم کر دی that بیٹا there is something that you must not see. تو پھر 2 برس بعد وہ بھی مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ ماں there is something that you must not see. میری پریویسی ہے, آپ اسے خدا نہ چھیڑے. دیکھیے جو چیزیں پردہ کرنے کے لیے ہیں اسلام میں, ہم نے انہیں تو چھوڑ دیا, اور جن چیزوں پہ پردہ نہیں رہنا چاہیے ہم ان کی پردہ پوشی کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک انورژن آ گیا ہے خود ہمارے اپنے ویلیوز میں, کہ جو بالکل ہیلدی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہی ہوں شاید تیسری بار اس پروگرام میں, کہ جب تک مثال قائم نہیں کریں گے تب تک ہمارے بچوں کی کوئی اصلاح نہیں ہونی. اور یاد رکھیے کہ خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز اپنے بچوں کو ویسی تربیت دینے کی کوشش نہ کرنا کہ جیسی تمہارے ماں باپ نے تم کو دی ہے. اور اس کے بعد میرے مولا نے ایک فقرہ اور اس میں جوڑا, وہ کیا, اس لیے کہتے میرے مولا یقیناً وہ ایک دوسرے دور کے لیے بنائے گئے. اپنے بچوں کو دور جدید کے طرح جدید میں جو چیلنجز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں. آپ انہیں دیجئے کیا, آپ انہیں ایک باطنی میراث دیجئے علم کی, ایک باطنی میراث دیجئے عشق اہل بیت کی, ایک باطنی میراث دیجئے اخلاقیات کی. آپ یہ چیزیں سکھا کر پھر انہیں تیار کیجئے اس دنیا کے لیے. بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ نے بیس نہیں بنایا ہے تب تک آپ نے بچے کو تیاری نہیں کیا. اور یہ جو برے امپیکٹس ہیں اور جو اچھے امپیکٹس ہیں, ان کو میں بہت تیزی سے اگر سم اپ کرنا چاہوں تو دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کا ایکسیسو یوز کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. اسلام کہتا ہی ہے ماڈریشن پیدا کرو. ہر چیز بے شک اپنے مزاج سے لے کر اپنے خرچ سے لے کر ہر ایک چیز میں اپنے الفاظ میں ایک ماڈریشن پیدا کرو, ایک متانت رکھو, ایک کمپوزر رکھو, ایک اسٹیبلٹی رکھو. تو یہ جو ایکسیسو یوز ہمارے بچے کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور دوسری اچھی چیز ان کے لیے کیا ہے, اس میں پازیٹیو کیا ہے, کہ وہ سارا علم جو حاصل کرنے میں ہمارے جنریشن کے لوگوں کو 20 برس لگ گئے, وہ ان کے لیے 20 دن میں نظر کے سامنے ہے. اور یقین جانیے جب اللہ نے انہیں اس دور میں پیدا کیا ہے تو ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی ہماری صلاحیتوں سے کہیں آگے ہیں. بھائی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ گھر کے بزرگ اپنا سر ہلا کر کہتے ہیں آج کل کے بچے, یعنی ہم ان سے پار نہیں پا سکتے, ہم ان سے جیت نہیں سکتے. یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ ذہنی تیزی اللہ کی طرف سے ہے. اس دور کے لیے ان کو پیدا کیا. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمارا رول کیا ہے, کہ ہم کانسٹنٹلی سپروائز کرتے رہیں, کانسٹنٹلی ماڈریٹ کرتے رہیں کہ جو پازیٹیو ہے وہ حاصل ہو اور جو نیگیٹو ہے وہ حاصل نہ ہو. بے شک آج کے بڑے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ آج کی اولادیں جو ہیں ساتھ میں کمپیوٹر لے کر آئی ہیں. یقیناً کمپیوٹرائزڈ ذہن ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے, اور والدین کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہوتا ہے, خصوصاً خاص کر ماں کا, کیونکہ اسی کی یعنی کہ تربیت جو ماں کی کوکھ سے ہوتی ہے تو وہ جب دنیا میں آتا ہے تو یقیناً وہ جس طرف آپ راغب کریں گے اس طرف وہ راغب ہوتا ہے. جیسے ماں ہوگی ویسے ہی اولاد ہوگی. بہرحال آج ہم جی رہے ہیں, جس دور میں جی رہے ہیں, سب کو پتا ہے ایسے حالات بنے ہوئے. دیکھیے آج جنگ جو چل رہی ہے یوکرین کی اور روس کی, آج وہ بھی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے. پچھلی جو جنگ ہو رہی تھی دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے داعش نے حملہ کر رکھا تھا اور کس طرح سے سیریا کا حال ہوا ہے. ہمارے نظروں کے سامنے ہے کہ دنیا تباہی کے کگار پر ہے, اور اگر ظاہری طور پر نہیں تو کم سے کم باطنی طور پر وہ آنکھوں سے ضرور دیکھیں کہ آج دنیا ختم ہونے کے کگار پر ہے. بے شک. اور اس دور میں, دور جدید میں ٹیکنالوجی کی سخت ضرورت بھی ہے, اور یہی سائن بھی ہے, کیونکہ 100% تو سائن پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. تقریباً میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خاصان خدا, بندگان خدا, اولیاء خدا کے نزدیک اگر آپ دریافت کریں گے نا تو وہ کہیں گے کہ اب وہ دور آ چکا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک شریف کا ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ ایک دن آخری کیوں نہ بچا ہو. امام کا حتماً آنا ضروری ہے. آپ بلائیں تو بھی آئیں گے, نہیں بلائیں گے تو بھی آئیں گے. بس یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم کس طرح سے انہیں بلا رہے ہیں. دور جدید ہے,
टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल कैसे, जिस तरह से आज और हम, और मिसाल के तौर पर मैं कहूंगी कि आज की नस्ल जो तबाह और बर्बाद हो रही है हमारे ही हाथ में है कि हम किस तरह से बचाएं, जिस तरह से आपने खुलासा कर दिया है कि उनको किस तरह से उनका जहन मोड़ सकते हैं हम लोग, तालीमात अहले बैत के करीब किस तरह से कर सकते हैं, और उन्हें बेहतरीन एक अज़ादार भी बना सकते हैं, बेहतरीन एक मवालियान हैदर कर्रार बना सकते हैं, शियान हैदर कर्रार बना सकते हैं। तो बेहतरीन हम उसके दिल में जब मोहब्बत अहले बैत कूट कूट कर भर देंगे तो यकीनन वो भटकेगा भी नहीं। उसी तरह से ये महीना माह मुबारक रमजान है और कुरान का नुज़ूल इस महीने में हुआ है, तो एक एक आयत का तज़किरा अगर तर्जुमे के साथ हमारे बच्चों को हमने अगर पढ़ा दिया तो यकीनन वो बच्चा बहक ही नहीं सकता, भटक ही नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी किताब जो तमाम तर साइंटिस्ट पढ़ते हैं, प्रोफेसर्स पढ़ते हैं, तमाम तर अध्ययन के लोग भी बहुत सारे जो इल्म हासिल करना चाहते हैं ना, तो वो अल्लाह की वो किताब जो आखिरी कुरान मजीद है वो पढ़ने जरूर। बेशक बेशक बेशक। तो बहरहाल कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसके जरिए हम अपने दिल को एक ठहराव पैदा कर सकते हैं, नेकी की तरफ हमारे बच्चों को हम गामजन कर सकते हैं। डराने और धमकाने की तमाम तर आयतें इसमें मौजूद हैं। अब जिसका शरफ और जिसका ज़र्फ जितना होगा उतना ही वो हासिल करेगा, वरना ऐसे जमाने में अगर वो शियान हैदर कर्रार भी है और लफ्जी तौर पर उसे सिर्फ इतना पता है कि अय्याम अज़ा आए, मातम करना है, जिक्र अहले बैत के ऊपर रोना है, बस इतना तो नहीं, बल्कि जिक्र के साथ साथ आज दौरे जदीद में जीना अपने बच्चों को, अगर हमने 2 महीने 8 दिन हमारा बोलता कुरान का जिक्र होता है ना, ये बहुत बड़ा जिक्र है बहन। और यकीन मानिए अगर इसी 2 महीने 8 दिन में अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, हमारे पास वक्त कहाँ है, हमारे पास अब टाइम नहीं है। एक तो वक्त की बरकत खत्म हो गई है। सही। अगर ये महीना माह मुबारक रमजान बरकतों वाला महीना है, आपके घर बरकत आ रही है, आपके घर कुरान मजीद आप साल भर खोल कर नहीं देखेंगे, मगर रमजान आता जरूर है ना, टाकचों से धूल उड़ाकर हटाकर जरूर हम किताब खोल लेते हैं। कम से कम 1 महीने के तो हम सच्चे मुसलमान बन जाते हैं। वजह क्या होती है? रिवायतों के मुताबिक कि शैतान कायद में होता है, मगर उन शैतान सिफत इंसानों के बारे में क्या कहेंगे आप कि दौरे जदीद के इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करके हमारे बच्चों को इस आलम में भी बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारे बच्चों के जहन बन चुके हैं इस वक्त। एक मिसाल के तौर पर कहूंगी कि बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारी कि हम जो आज लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में जब मैंने एंड्रॉइड देख लिया और उसके बाद देख लिया कि इसके हाथ अब बहक रहे हैं और भटक रहे हैं, ये जो फिंगर है इसका हिसाब देना है सबसे ज्यादा इस दौर में कि हम इसको एंड्रॉइड के ऊपर आज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे टच स्क्रीन के ऊपर आज इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से जो फिंगर से आज वो इस्तेमाल करके अगर वो बुराई की खुराफात की तरफ था, तो यकीनन मेरे जहन ने उस वक्त ये काम किया कि क्यों ना इसे इस तरफ से इस तरफ मोड़ दें। आज जिस मोड़ पर इस वक्त मुझे आप नाजरीन आप जो देख रहे हैं ना, ये गौर व फिक्र तदब्बुर का आज नतीजा है कि मैं आपके सामने हूं, वरना मैं कभी बोल नहीं सकती। मजाली से पढ़ लेना, जिक्र अहले बैत करना, घर घर जाना, अज़ा खानों को सजे हुए मिंबर पर हमें वहां विराजमान करते हैं, हमें बिठाते हैं, हक अदा करना होता है। तो हक अदा करने के लिए मिंबर ही नहीं बल्कि हर वो जगह को अपना मिंबर समझिए, जिस तरह से कुल्लो यौमिन आशुरा कुल्लो अर्जिन करबला, हर वो जमीन करबला की जमीन समझिए, हर वो दिन आप आशुरे का समझेंगे तो तब जाकर आपको पता चलेगा कि हमारी जिंदगी फकत और फकत सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए है, और वो हर तरह की इबादत से हमें अज्र मिलता है। उमूर खानादारी करते हुए अगर आपने अपने घर के तमाम तर काम को अच्छी तरह से अंजाम दे दिया, सबका ख्याल रखते हुए हमने जो भी काम किया, तो यकीनन ये भी एक बेहतरीन इबादत है। आप जॉब कर रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, पढ़ा रही हैं, चाहे आप डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, पायलट बने, आज ख्वातीन कहाँ कहाँ जा रही हैं, बापर्दा बा हिजाब रहते हुए सब कुछ करेंगी, तो यकीनन उसे सब कुछ मयसर होगा। आज हमारे कौम के इस नौजवान बेटे ने, आज नौजवान बेटा कहूंगी, सिर्फ और सिर्फ 16 साल का है, जिसने टेक्नोलॉजी ने जिस तरफ उसे खींचना चाहा, हमने उसे पकड़कर अपनी तरफ लिया
اور کہا کہ نہیں بیٹا اب اسے نہیں اسے کرنا ہے. آج تقریباً 5 چینل پر وہ یہ پروگرام کو لائیو کر رہا ہے. اور ماشاء اللہ سے مجھے خوشی اس بات کی کہ دل سے دعائیں نکلتی ہے. اور آپ کا نام بھی جو ہے عباس ہے, اور نام عباس سے منسوب اگر ان کا نام ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ نام علی رکھ دینے سے, نام عباس رکھ دینے سے, جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام, جناب سیدہ فاطمہ زہرا, نام جتنے بڑے بڑے رکھیں گے تو یقیناً کام بھی اتنے بڑے بڑے کرنے کے قابل اپنے بچوں کو بنائیں ناظرین. اور یقیناً یہ دور حاضر بہت ہی خطرناک دور ہے. اس زہریلے دور سے اپنے بچوں کو بچائے, اپنے بچوں کے ذہنوں کو بچائے. اور آج جس طرح سے ہمارے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے, اینٹی وائرس کا کام, ایک اینٹی وائرس ہم ڈال دیتے ہیں 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے, پرماننٹلی اپنے بچوں کے ذہن میں اینٹی وائرس کی طرح جو آج علماء کام کر رہے ہیں, ذاکرین کام کر رہے ہیں. دیکھیے ہماری ذاکرہ صاحبہ ہمارے درمیان میں موجود ہے, پروفیسر بھی ہے. میں ہمیشہ بچوں سے کہتی تھی بیٹا آپ پروفیسر بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, مگر ممبر پر بھی بیٹھنے کے قابل بن جائیں, خود بھی ویسے بنے. جھوٹ ایسی بیماری ہے جس سے بہت ساری گندگی کی جراثیم جو ہمارے اندر ہونے کے بعد میں یہ پینڈیمک کورونا وائرس سے زیادہ بدتر جو ہماری تمام تر بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں, یہ تمام تر ٹیکنالوجی کے دور میں آ رہی. ٹیکنالوجی کا اچھے سے استعمال کریں. ہماری بہن نے بہت ہی پیارے انداز میں وضاحت کی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے. میں نے مثال بھی دی ہے کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو اپنے ذہن کو موڑ سکتے ہیں تعلیمات اہل بیت کی طرف. آج وہ بچہ بھی حصے دار ہے. آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, اس پروگرام کو جتنے بچے سنیں گے, جتنے والدین جو سنیں گا, وہ جو عمل کرے گا تو یقیناً اس کا اجر و ثواب, عظیم ثواب وہاں تک بھی پہنچے گا جو ہمارے پس پردہ ٹیم کام کر رہی ہے. بے شک بے شک. تو یقیناً آج بہن بڑے ہی پیارے انداز سے آپ نے وضاحت کی ہے ایک جملے کا, اور شاید میں نے بھی بہت ایک جذبات میں آ کر, آپ نے کہا تھا نا کہ جنون بھی آ جاتا ہے چلا جاتا ہے, جذبات بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں, مگر یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جو آپ نبھا رہی ہیں. معاف کیجیے گا میں نے انٹرپٹ کیا آپ کو, لیکن میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو مکتب آپ نے بنایا ہے, کھولا ہے, اور جس کو آپ بہت محبت سے, میں نے سنا بھی آپ کا انداز بات کرنے کا, جتنی محبت سے آپ اسے سینچ رہی ہیں, سنوار رہی ہیں, یو میکنگ اٹ گرو, یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے جو آپ اپنے طور پر انجام دے رہے ہیں. دیکھیے ضروری نہیں, میں نے اس دن بھی چینل کے پروگرام پر کہا تھا کہ واجب نہیں ہے کہ ہمیں 10,000 ہی لوگ دیکھ لیں اور سارے ہمارے ہی دیوانے ہو جائیں اور ہم مقبول ہو جائیں سب میں اور محبوب ہو جائیں سب کے لیے, متاثر ہو جائیں لوگ ہم سے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ 10 ہمیں سنیں اور 4 بدل جائیں. تو یہ جو انسان ہے نا, اپنے ہی آپ کی اصلاح کر لے, اپنی ہی اولاد کو سنبھال لے, اپنی خاندان کے کسی بچے کو سنبھال لے اس وقت کہ جب اس کے پیر پھسل رہے ہوں, یہ بہت ضروری ہے. اور یقیناً اگر آپ نے یہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی اپنے اوپر لی ہوئی ہے کہ آپ نے قوم کے بچوں کو سکھانے کا, پڑھانے کا اور ان کو رغبت دلانے کا دین کی طرف کا یہ جو ذمہ اٹھایا ہوا ہے, تو یہ ایڈیشنل ثواب بھی ہے انشاءاللہ آپ کے لیے, ہے نا. انشاءاللہ سے یہ بہت بڑی بات آپ نے جو ہمارے لیے کہی ہے. اور میں نے صرف اپنے آپ کو جو محتاج بنایا ہے تو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کا, اور میں چاہتی تھی کہ نہ ہمارا کام ہو نہ ہمارا نام ہو, بلکہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو ہم فروغ دے سکیں, اور جو خدمت کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ تعارف جو آپ جو ہمارا ماشاءاللہ سے جو ناظرین کے سامنے کروا رہی ہیں اس کے میں قابل نہیں ہوں, مگر دور جدید میں, دور حاضر میں ہماری جو عادتیں ٹیکنالوجی نے بدل ڈالی ہیں, بس اس پہ روشنی ڈال دیجیے آپ. بس آخری ایک سوال ہے. جی مجھے بھی اندازہ ہے کہ وقت کا جو لمٹ ہے وہ باہر ہو گیا ہے سلاٹڈ ٹائم سے, لیکن اب پھر بھی میں کوشش یہ کروں گی کہ اس بات کو جتنا ہو سکے میں اس کی جو دقتیں وہ بھی پیش کر سکوں, جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ سکوں کہ کس حد تک ٹیکنالوجی نے ہماری عادتیں بدل دی ہیں. دیکھیے بہت اہم ہے اس بات کو سمجھنا کہ آج جو ہمارے بچوں کے کانوں میں یہ ہیڈ فونز لگے ہوتے ہیں, خود ہم اس چیز سے بری نہیں ہیں. آپ کہیں پر بھی جا کر دیکھیے کہ مسلسل
आंखें जो हैं वो किसी ना किसी स्क्रीन की तरफ होती हैं, या वो टेलीविजन हो, या वो डेस्कटॉप हो, या वो लैपटॉप हो, या वो एंड्रॉइड हो, या गेमिंग कंसोल्स हो, उसके ऊपर नजर जो है वो टिकी हुई रहती है, और कान जो हैं वो बिल्कुल वक्फ किए हुए रहते हैं उस चीज के लिए, या वो गेमिंग हो, या कोई चीज वॉच कर रहे हो, या कोई चीज कर रहे हो, या चैट कर रहे हो, बहरहाल। और बहुत अफसोस के साथ कहती हूँ, यकीन जानिए मेरा खून जलता है जितनी मर्तबा मैं देखती हूँ अपने जवान बच्चों को ये करते हुए, और मैं फौरन इस्लाह करती हूँ उनके, जिस हद तक मुमकिन होती है मेरे लिए, कि मैं कहती हूँ कि ये जो आपने कान में लगा रखा है, ये जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं, याद रखिए कि अगर आपको पता चल जाए कि हमारे चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके मुतालिक क्या कहा है, तो फिर आप कभी ये काम ना करेंगे। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या कहा है, जाहिर है उनके जहन में ये बात नहीं रहती। देखिए, है सैकड़ों अहदीस इसके लिए, और कान के गुनाहों के लिए, और उसके अलावा खुद आयात मौजूद हैं दलील पर, लेकिन फिर वही होता है ना कि दिल पे चोट करके जो बात होती है वो बहुत ज्यादा असर रखती है। कि मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि आपके चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है कि जिस घर में मौसीकी की आवाज होती है, जहाँ सिम्बल्स और ड्रम्स बजते रहते हैं, उस घर से मुझे वही बू आती है कि जो मेरे बाबा के कातिलों से आती है। अल्लाह अकबर। हमें से कौन पसंद करेगा, हमारे कौम की किस बच्चे को ये बात गवारा होगी कि हमने उसको उसके साथ कैटेगराइज किया। यकीन जानिए, मैंने अगर 10 को ये कहा होगा तो 5 जरूर अब मोहतात हो गए हैं। अल्लाह अकबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आदतें इस तरह से बनती हैं। अब ये जो मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि ये जो सुनने की सलाहियत है, इसको वक्फ कर दिया जाता है, वक्फ कर दिया जाता है। आंख की जो सलाहियत है, साइंटिफिकली भी आप देखें तो ये एक वक्त वो सच से देख तो सकती है बहुत सारी चीजों को, लेकिन बहरहाल इसका फोकस लिमिटेड है। वेयर एज आपके कान जो है वो मुसलसल खुले हुए हैं टू एक्सपोजर फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड, तो आवाजें आप ज्यादा कैच करते हैं, राइट। अब ये दोनों चीजें जब एक वक्त ब्लॉक हो जाती हैं, एक वक्त वक्त हो जाती हैं किसी गेमिंग के लिए, या किसी व्यूइंग के लिए, या किसी भी ऐसी चीज के लिए कि जो इबादत नहीं है, या जिसमें एक म्यूजिक का रोल है। वल्लाह मैं तो हिजाब की ट्यूटोरियल्स देखती हूँ कि बच्चियां देख रही हैं और पीछे ऐसी लाउड म्यूजिक है कि ना इस्लाम से उसका कोई लेना देना, ना हिजाब से उसका कुछ लेना देना। बहरहाल म्यूजिक खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि जिसपे हम बात कर सकते हैं, जिस जनरेशन की ऑब्सेशन है म्यूजिक को लेकर। बहरहाल वापस आते हुए कि जब ये दोनों चीजें वक्फ हो जाती हैं तो होता क्या है। घर के किसी बड़े ने आपको पुकारा, आपने नहीं सुना, क्योंकि आपके कान तो हाजिर ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। उसने आवाज अपनी ऊंची की, उसका अंदाज बदला, जब उसका अंदाज बदला तो आवाज पहुंची, और जैसे उसका अंदाज था बिल्कुल वैसे ही आपने जवाब दिया। जब आपने अपना नाम ऊंची आवाज में सुना, आपने कहा क्या है जी, आ रहे हैं। ये अंदाज हो जाता है बच्चों का। क्यों? क्योंकि वो आपकी आवाज को उस डेस्परेट स्टेट में सुनते हैं। जब आप मोहब्बत से पुकार रहे होते हैं वो सुनते ही नहीं है। तो ये आदत है ना, इसका नुकसान क्या है? देखिए, एक तो ये कि हमने अपने जहन को और अपनी तमाम सलाहियतों को किसी एक ऐसी चीज के लिए वक्फ कर दिया, तो जहन जो है पूरी तरह उसकी जद में आ जाता है और उससे बाहर नहीं आ सकता है। और दूसरी बात देखिए, ये तो एक छोटी सी मैंने मिसाल दी कि नाफरमानी कर जाते हैं बच्चे, ध्यान नहीं रखते हैं। माँ बाप हैं, कमरे में आए और गए, भाई बाप हैं, थक कर आए हैं बाहर से, वालिद जो हैं दिन भर मेहनत करके आए हैं आपको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, इतनी कोशिशें उन्होंने की हैं, और उसके बाद जब वो कमरे के अंदर घुसे आपको पता ही नहीं चला कि कब ये हुआ, क्योंकि यू वर लुकिंग एट समथिंग एल्स, आप कुछ और देख रहे थे, ना आपने अपना चेहरा उठाया। जब उन्होंने आकर आपको प्यार से पुकारा तब आपने सलाम किया, तब उस सलाम का जवाब हुआ। तो ये जो रब्त है ना एक डेली लाइफ के इंटरेक्शन का, ये खत्म होता जा रहा है, ये खत्म होता जा रहा है। और यकीन जानिए कि इससे बड़ा नुकसान किसी भी जवान का हो नहीं सकता कि जिनको अल्लाह ने उसके चारों तरफ सजा कर रखा है, वो खानदान के जिसकी कलेक्टिव आगोश में उसे बड़ा होने का मौका दिया है, अगर उनसे ही वो कुछ ना सीख सके, उनकी ही दुआएं ना हासिल कर सके, उनसे ही अगर अपना रब खो दे, तो फिर इससे बड़ा नुकसान क्या है। और बच्चों के बारे में कह रही है, वालिदैन के बारे में मैं ये कहूंगी कि आजकल टाइम नहीं है किसी के पास, यही मोबाइल्स है। और
اپنے آپ آپس کو میں پلیس خاندان کری ہوں یہاں بات کے بچوں سے بھی ہم بے بہرا ہو گئے جیسے وہ ہم سے بے بہرا ہو گئے. خود ہمارے جو والدین ہیں جی جی جو جی باحیات ہے ماشاءاللہ, ان سے ہمارا ربط کتنا ہی ہے, صحیح کتنے ہے فون صحیح. کالز. بے شک بے شک. اور دوسری بات جو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عادتیں کیسے بدلیں. دیکھیں اب یہ ہو گیا ہے نا کہ یہ جو اننیسیسری چیزوں کو ہم اپنے دھیان میں جگہ دیتے ہیں. دیکھیے انسان کا جو ذہن ہے نا اس کا ایک اٹینشن سپین ہے, کچھ سیکنڈز کا ایک صحیح اٹینشن صحیح. سپین ہے کہ جہاں اس کی توجہ جاتی ہے اور ٹھہرتی ہے, اور پھر اگر اس سے زیادہ دلچسپ کچھ نظر آ جاتا ہے تو اس کی طرف چلا جاتا ہے جی جی ذہن جی. انسان کا. اگر آپ آج یہ سوچیں کہ اتنا علم کا فروغ ہے ہر طرف اور اتنی کوششیں کی جا رہی ہیں, باوجود اس کے ایک کوئی بھی بڑے معیار کی کتاب ہمارے قوم کے بچے نہیں لکھ رہے ہیں, یا کچھ بہت بڑا کام ہمارے قوم کے بچے نہیں کر رہے ہیں, یا خود ہماری جنریشن بھی کچھ بہت بڑا نہیں کر پا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا فوکس جو ہے نا وہ کانسٹنٹلی شفٹ کرتا رہتا ہے, وہ کانسٹنٹلی شفٹ کرتا رہتا ہے, ایک سے دوسری, دوسری سے تیسری, تیسرے سے چوتھی چیز پر جانے میں. اٹس اے میٹر آف نینو سیکنڈز. صحیح ہم کہا. نے اب یہ دیکھا, اب یہ آیا, اب یہ آیا, اب یہ آیا, اور یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے, مسلسل ہوتا رہتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ غور اور فکر کرنے کی جو عادت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور جہاں یہ ہوا وہی انسان ڈوبا, بے اس کا شک بے شک. حافظہ چلا گیا. شارٹ ٹرم میموری لاس کے میموری لیے لاس. آپ کا یہ اینڈرائڈ صحیح فون کہا. ذمہ دار ہے, آپ کو معلوم ہے. ایک تو ریڈیشن جو اس سے نکلتی ہے وہ انسان کے ذہن کو کند کرتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسلسل آنکھوں کے سامنے ہزاروں چیزیں توجہ کے لیے آ رہی ہیں, اور ہر طرف سے, میں نے بار بار اس لفظ کا استعمال کیا کیونکہ واقعی اس کے سوا میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. بیولڈرمنٹ, بوکھلاہٹ طاری ہے انسان پر, صحیح کہا آپ بوکھلاہٹ نے. طاری ہے کہ میں یہ بھی دیکھ لوں اور وہ بھی دیکھ لوں اور وہ بھی دیکھ لوں. اور یہ جو ملٹی ٹاسکنگ کا جنون سوار ہے اس جنریشن پر بالکل کہ ہم بالکل. میوزک سنتے ہوئے چیٹ کر لیں, اور ہم فلاں کرتے ہوئے یہ کر لیں, اور ہم میتھس کرتے ہوئے یوٹیوب دیکھ لیں. یہ صحیح. ایک جنون ہے, یہ ایک جنون ہے. ہم جمنگ کرتے ہوئے یہ سن لیں اور وہ کرتے ہوئے وہ کر لیں. آپ نہ وہ کر سکتے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں, ہے نا. یہ چیز ختم ہو گئی ہے, ختم ہو گئی. اچھا چلے میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں اگر کسی کتاب کا PDF لے کر بیٹھی ہوں پڑھنے کے لیے, اور اکثر مجھے پڑھنا ہی پڑا ہے کیونکہ جب یہ پینڈیمک کا دور آیا تو بکس کی پبلیکیشن بھی بند ہو گئی, خریدنا بھی ناممکن ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں کہیں سے بھی کچھ منگوانا بہت مشکل ہو گیا, دقت صحیح تھی, صحیح. لائبریری سے ایکسس ختم ہو گئی ہماری. تو PDFs پر ہماری زندگی کٹ رہی تھی, ہر طرح کی مذہبی غیر مذہبی ہر کتاب جو ہے ہم نے PDFs میں پڑھی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اسکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, the constant messages that keep coming, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, صحیح. آپ ایک بار اگنور کرتے ہیں, دوسری بار اگنور کرتے ہیں, پھر تیسری بار آپ کتاب کو چھوڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں, اس صحیح. انٹرفیس پہ آپ جاتے ہیں, وہاں ایک لنک ہوتا ہے, وہاں سے آپ کہیں اور گئے. تو یہ چیزیں شاید میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں نے ایک ایج حاصل کی ہے الحمدللہ, اور اب میں سمجھ سکتی ہوں, آبجیکٹیولی سمجھ سکتی ہوں. لیکن یہ نوجوانوں کے لیے بہت مشکل ہے, ان کے لیے یہ کھیل ہے, ان کے لیے یہی دلچسپی ہے, دس از دا وے آف لائف. تو یہ جو عادت ہماری بدلی ہے, یہ جو اٹینشن سپین ہمارا چھوٹا ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے میں نے آغاز میں ایک بات کہی تھی, اور اس وقت محترمہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے لگی ہوں, اور آپ کے ان چینلز کے ذریعے پوری دنیا تک جہاں جہاں بھی حقیر کی آواز پہنچا رہے ہیں آپ, میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے کہ یہ جو بے چین طبیعت نئی نسل ہے کہ جس کو ہر سوال کا جواب فوراً حاصل ہو جاتا ہے, بآسانی حاصل ہو جاتا ہے, اس کو آپ امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے انتظار کی لذت کیسے سکھائیے گا؟ کیا بات کہی آپ, کیا بات کہی. یہ انتظار کی لذت آپ کیسے سکھائیے گا؟ یہ ٹھہراؤ کہاں سے آئے گا؟ یہ متانت کہاں سے آئے گی؟ یہ پیشنس, یہ صبر کہاں سے آئے گا؟ یہ انتظار کی فکر کہاں سے آئے گی کہ میرا مولا ہے لیکن میں اس سے دور ہوں؟ یہ فکر کیوں نہیں ہم پیدا کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے چینی انتظار کی خود ہمارے اندر نہیں. کیا بات, کیا بات. خود ہمارے اندر نہیں ہے. دیکھیے میں ہزاروں گھروں کو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جہاں صبح اٹھ کے پہلا کام, خود میں بھی یہی کرتی ہوں, انشاءاللہ سبھی کرتے ہوں گے, کہ سب سے پہلے اٹھ کر صبح آپ نے اپنے امام کو سلام کیا اور آپ نے ان کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالا. ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا حیثیت کہ جو عالمین کے لیے روح رواں ہو,
اس کا ہم صدقہ نکالیں، لیکن اپنے بچوں کو بھی جتلا دیجئے، کبھی وہ رقم جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں رکھ کر کہیے کہ بیٹا آپ نیت کر کے رکھ دیں، اور پھر اس بہت کا اچھی اثر بات، دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، کسی شب جمعہ میں آپ اپنے ایک بچے سے کہیے کہ آج آپ 2 جملے امام حسین مظلوم کے مصائب کے پڑھیں گے، ہم بیٹھ کر سنیں گے، آپ یہ کر کے دیکھیے اور اس کا فیض ان کی زندگیوں میں دیکھیے گا۔ آپ انہیں مجبور کریں کہ آپ ہمیں اتنی یہ آیتیں یہاں سے یہاں تک ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیں، کیا بات، ایک مرتبہ۔ میں خود اس بات سے بہت میں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ مجھے اس وقت یہ بہت بار لگتا تھا، لیکن جو ہوتا ہے کہ کھیل کا وقت ضائع ہوا جا رہا ہے۔ میں اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، بہت اتھارٹیٹو تھے، بہت محبتی، لیکن بہرحال تو وہ جب مجھ سے کہتے تھے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو میں بیٹھ کے پڑھتی تھی اور اٹکتی تھی، اور مسلسل وہ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ نے یہ غلط پڑھا، وہ غلط پڑھا، یہ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد when he used to return from work، جب وہ آفس سے واپس آتے تھے تو مجھے نیوز پیپرز ریڈ کرنے ہوتے تھے ان کو، اور یہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ جو فلوئنسی الحمدللہ جو بھی تھوڑی بہت موجود ہے کسی بھی زبان میں، یہ اس سختی کا نتیجہ ہے، یہ اس وقت کا نتیجہ ہے کہ آپ نیوز پیپر پڑھیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں دیکھیں بڑے بڑے فائدے دلواتی ہیں، اور جب انسان کی نیت صحیح ہو نا تو پھر مولا خود مدد کریں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ تو برکتوں والا در ہے، یہ تو خاندان برکتیں اور سلامتیاں بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ ان سے تھوڑا سا آپ اگر جڑیں گے تو انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے۔ بس اسی سوال کے ساتھ میں دہراتے ہوئے اپنی بات کو آج کے لیے ختم کروں کہ جس پیڑھی کو، جس نسل کو، جس جنریشن کو انتظار کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، ہم اپنے ان بچوں کو امام عصر علیہ السلام کا انتظار جو ہے اس کی لذت کا احساس کیسے کروائیں، ہم کیا کریں؟ اور اس کا سولوشن بھی یہی ہے، کیونکہ جہاں مکتب اہل بیت سے جڑی ہوئی کوئی بات ہوتی ہے وہاں صرف پرابلمز نہیں ہوتے، وہاں ہر پرابلم کا سولوشن بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت امام موجود ہے نا؟ کچھ بھی نہ کرے کوئی شیعہ بچہ، کچھ بھی نہ کرے تو اس کے دل میں کم سے کم حسین کے لیے محبت ہے۔ میرے مولا کے مصائب سن کر اس کا دل مضطرب ہو ہی جاتا ہے، یہ خون میں ہے نا۔ تو جب وہ دل اس کا مضطرب ہونا تو اسی وقت اس کی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہیے کہ بیٹا آپ کو کیا امام حسین کی مصیبتوں پر رونا آتا ہے؟ ضرور کہیں گے کہ بالکل آتا ہے۔ تب ان سے کہیے کہ اس زمانے میں بھی ایسا ایک مظلوم امام موجود ہے، اس زمانے میں ایک حسین موجود ہے، بیٹا اگر آپ نے یہ کیا تو آپ ان کے قریب ہو جائیں گے، اگر آپ نے یہ جان لیا تو وہ خود آپ تک آ جائیں گے۔ بس اتنا سا اگر ہم احساس کروا دیں تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہیں اور ہماری یہ نئی نسل بھی کامیاب ہے۔ بس میں نے اپنے بیان کو سمیٹا۔ بہت بہت دعائیں ان سارے لوگوں کے لیے، بالخصوص ہماری ٹیکنیکل ٹیمز کے لیے، سارے چینلز کے لیے، ان کے سربراہوں کے لیے، کہ یہ جو بے لوث خدمت خلق ہے، یہ واقعی خدمت خلق ہے۔ فروغ علم، dissemination of knowledge is the greatest social service anyone can do۔ اور یہ جو اخلاقیات پہ مبنی یہ پوری سیریز ہے روح رمضان کی، شاباش اس پوری ٹیم کو، اور محترمہ آپ کو بھی کہ آپ نے اس آئیڈیا کو جنریٹ کیا اور آپ اسے یہاں تک ایک عملی جامہ پہناتے ہوئے لے کر آئی ہیں۔ اور انشاءاللہ دعا ہے کہ رمضان میں آپ جو بھی کاوشیں کرنی ہے آئندہ بھی، اللہ ان سب کو قبول کرے، اور بالخصوص خاص مہربانی اور توجہ بنی رہے ہم سب پر ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام کی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفرین، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، روح رمضان کی ان ایپیسوڈز کی آپ روح ہے، ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی بہترین وضاحت کی ہے۔ یہ عصر حاضر ہے، دور حاضر ہے، دور حاضر میں نئی نسل ہے، اور نئی نسل کو کس طرح سے بچایا جائے اور کس طرح سے ان کو سیو کیا جائے، کس طرح سے دور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے دور میں ہم امام زمانہ کے حقیقی منتظر ہمارے اپنے بچوں کو بنا سکے۔ بہت ہی بہترین آپ نے ایک سوال کا جواب دیا، اور اس ٹاپک کو آپ نے، کیونکہ ایک وسیع ٹاپک ہے، یہ ٹاپک ایک گفتگو میں 1 گھنٹے میں ہماری ختم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ تربیت اولاد ہے۔ اس ایپیسوڈ میں تو آپ نے بہت ساری وضاحتیں کر دی ہیں، مگر اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اگلی ٹاپک کے ساتھ ضرور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری بہت ہی قابل احترام شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے انہیں سنا ہوگا اور سن کر مستفید ہو چکی ہوں گی، اور
इस चैनल के थ्रू जो हम आप तक पहुंचे हैं, और मकतब इमाम असर अजल्लाहु ताला फरज शरीफ की काविशों का नतीजा यही है कि हम तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम को आपके घरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का जो अमल था कि आपने बाद शहादत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलायत की जो पासदार थी, विलायत की जो हामिल थी, विलायत का जो इकरार करने के लिए दकुल बाप कहकर रसूल इस्लाम की शहादत का तस्करा करके एक एक के घर पर ये कहा था कि क्या रसूलुल्लाह की एक एक हदीस को भूल गए? क्या रसूलुल्लाह ने कुरान के हवाले से तुम्हें एक एक अखलाकियत को आपके नजदीक पहुंचाया, आपके घरों तक पहुंचाया, ये सब भूल गए? क्या कुरान की आयतों को भूल गए? क्या मेरे बाबा की एक वसीयत को भूल गए? तो यही शहजादी कौनैन की तालीमात का नतीजा है कि दुनिया भर की तमाम तर ख़वातीन की सरदार सैयदतुन निसाइल आलमीन के किरदार पर अगर अमल करेगी ये खातून, तो यकीनन तालीमात अहले बैत को फरोग देने के लिए दरवाजे पर दस्तक जरूर देंगी, और हम भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। और इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड में हम अपनी काबिल एहतराम शख्सियत को आपके दरमियान लेकर आएंगे और इल्म के और बहुत सारे दरीचों को खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये माह मुबारक रमजान है। माह मुबारक रमजान किस लिए हुआ? ये माह मुबारक रमजान जो है ये बरकतों वाला महीना, ये रहमतों वाला महीना, ये गुनाहों की मगफिरत करने वाला महीना। इसी महीने में अगर हमारी मगफिरत हो रही है तो फिर जरूर तालीमात अहले बैत से खुद भी मुस्तफीद हों, दूसरों को भी मुस्तफीद करें, और फायदा जब मिल जाए तो फिर आपकी और हमारी आक़िबत बखैर है। यकीनन आपने इस वक्त एक एक जुमले को सुना होगा, और सुनकर ये अगर आपको सवाब जारिया चाहिए रहती दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो इस चैनल्स को और जो शो आप देख रहे हैं इसे आगे जरूर पहुंचाएं, और पसंद आए तो जरूरी नहीं है कि आप लाइक करें, लाइक तो करते हैं ना, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके एक सब्सक्राइब से होता क्या है, हमारा ये तालीमाते इल्म को हम आगे पहुंचा सकते हैं, अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम के जिक्र को हम आगे पहुंचा सकते हैं। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो यकीनन आपने वो काम किया जो हमें रोज़े महशर पूछा जाएगा, सवाल होगा। ये थी हमारी काबिल एहतराम ज़ाकिरा, जिसका नाम ही बड़ा प्यारा है। अक्ल फहम के जरिए आपकी वालिदा ने भी आपका जो नाम बेहतरीन रखा है, फहमीदा गजाल साहिबा हमारे दरमियान थी और रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। और आपके लिए और हमारे लिए ये जो वक्त हमने स्पेंड किया है, परवरदिगार इसको वक्त अमाले साले हमारा जो हमने वक्त स्पेंड किया है नामा अमाल में दर्ज फरमा, और तमाम तर दुनिया जहान में जितने बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा, और जो कोई भी रूहानी बीमारियों से में मुब्तला है परवरदिगार उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा, और दुनिया भर में चैन अमन सुकून बरकरार फरमा, और जहाँ कहीं भी अहले बैत के चाहने वाले हैं उन सब की जान माल इज्जत आबरू और नामूस की हिफाजत फरमा, और वक्त के इमाम ज़माना जल्ला ताला फरज शरीफ के ज़हूर में ताजिल फरमा, हमें आबानो अंसार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। खुदा हाफिज।